حسین یا حسین ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی الزجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صلوات۔ اللہ کے معظم 8 محرم الحرام ہے، میں مسلسل آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ نور کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور یہ اس عشرے کی جو پہلی نشست ہے اس کی یہ آج آخری تقریر ہے۔ خالق ارض و سما سورہ نور کی جو آیت ہے اس کا نام بھی آیہ نور ہے، اس میں یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ میں ترجمہ مسلسل پچھلے 7-8 دن سے کر رہا ہوں، ایک مرتبہ غور کروں گا ترجمہ تاکہ آپ کے ترجمہ سمجھ میں آ جائے آیت کا، اور پھر وہیں سے بات آگے بڑھ جائے گی۔ کہنے لگا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق رکھا ہوا ہو میرے بھائی، اس طاق کے اندر چراغ ہو۔ کہنے لگا المصباح فی الزجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ جو چراغ ہے، چراغ جو طاق کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ چراغ ایسے چمک رہا ہے جیسے ستارہ چمکتا ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر کہنے لگا یوقد من شجرۃ مبارکۃ، میں مسلسل یہ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، یہ جو چراغ ہے اس تیل مل رہا ہے مبارک شجرے سے، اور وہ شجرہ پروردگار عالم نے کہا کہ زیتون کا جو مبارک درخت ہے اس سے اس چراغ کو تیل مل رہا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر کہنے لگا یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، یہ جو چراغ ہے نا میرے بھائی، اس کو جلنے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود جلتا چلا جا رہا ہے۔ پھر کہنے لگا نور علی نور، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایک نور کے بعد دوسرا نور ہے؟ اور پھر کہنے لگا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ اسی طریقے سے لوگوں کے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ خوب جانتا ہے اور ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی۔ 2 آیات پڑھنی ہے میرے بھائی، آیتیں پڑھ دوں اگر اجازت ہو تمہاری۔ پروردگار عالم سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ کہنے لگا الم تروا ان اللہ سخر لكم، اے محمد کیا تم نے نہیں دیکھا سخر لكم ما في السماوات وما في الارض، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ تھا وہ میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ تھا وہ تمہیں دے دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اور اب آیت کا اگلا ٹکڑا کہنے لگا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ، اور اللہ نے تمام ظاہری اور تمام باطنی نعمتیں تمہارے لیے مکمل کر دی۔ نعمت ذہن میں رکھنا، تھکنا نہیں، میرا ساتھ دینا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں تمہارے لیے مکمل کر دی۔ اور اب اگلے جملے میں آیت کے کہنے لگا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، انسانوں میں لوگ ہیں جو اللہ سے جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، بغیر علم، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، اور ان کے پاس روشن کتاب نہیں ہے، اور وہ اللہ
اللہ پر گفتگو کرتے ہیں, اللہ سے جھگڑا کرتے ہیں. میرا ساتھ دینا میرے بھائی. آیت سمجھ میں آ گئی؟ نعمت کی بات ہو رہی ہے میرے بھائی. آیت سمجھ میں آئی؟ نعمت اللہ نے تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں مکمل کر دی. اس آیت کو ایک مرتبہ اور سننا اور پھر میرا ساتھ دینا. خالق کہنے لگا الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. الم ترو, الم ترو کا ترجمہ پتہ ہے کیا ہے میرے بھائی؟ میرا ذرا سا ساتھ دینا. الم ترو کا ترجمہ کیا ہے؟ الم ترو کا ترجمہ ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا. کیا ترجمہ ہوا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا, یہ ترجمہ ہوا. اب میرا ساتھ دینا. سورہ فیل یاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. میرے محمد کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ابرہہ کے لشکر کا کیا حال کیا. دو آیتیں ہو گئی. تو الم تر کا ترجمہ کیا ہوا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا. میرا ساتھ دینا میرے بھائی ذرا سا جائے. تو الم تر کا ترجمہ کیا ہوا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد کیا تم نے نہیں دیکھا. دو آیتیں اور پڑھ دوں, 3 آیتیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد. میرے محمد کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے قوم عاد کا کیا حال کیا. ٹھیک ہے, 3 آیتیں ہو گئی. اچھا 2 آیتیں اور پڑھ دوں. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. میرے محمد کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے آسمان سے پانی برسایا. ٹھیک ہے, اور اب ایک آیت اور پڑھ دوں. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه. میرے محمد کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ میری تسبیح کر رہا ہے. میرے بھائی بات پہنچ رہی ہے. میرے محمد کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ میری تسبیح کر رہا ہے. والطیر صافات, اور پرندے نماز پڑھ رہے ہیں. کل قد علم صلاته وتسبیحه, اور انہیں خوب پتہ ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. انہیں خوب پتہ ہے پرندوں کو کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. اب انسانوں کو نہ پتہ ہو تو اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. میرے بھائی بات پہنچ رہی ہے. میں نے 5 آیت پڑھ دی الم ترا کی. تو الم ترا کا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ رسول سے کہہ رہے کہ محمد کیا تم نے نہیں دیکھا. اچھا اب بہت توجہ رکھیے گا, کوئی مثال عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ میرے بھائی تشریف فرمائے. میں ان سے بولوں, بہت توجہ رکھیے گا, بہت توجہ رکھیے گا. میں ان سے بولوں کہ بھائی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ رات ہو رہی ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ رات ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا ہے. اب چلو واپس آیتوں کی طرف. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. میرے محمد کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا. اچھا الم تر کیف فعل ربک بعاد. میرے محمد کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد کا کیا حال کیا. عجیب بات یہ ہے کہ جب پروردگار عالم قوم عاد کو برباد کر رہا تھا, میرا نبی اس وقت عالم ارواح میں تھا, اور پروردگار عالم جب ابرہہ کے لشکر کو برباد کر رہا تھا تو میرا نبی اس وقت بدر مادر میں تھا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ محمد کیا تم نے نہیں دیکھا. تو اب اس بات کو اپنے عقیدوں میں باندھ کر لے جائیے گا کہ یہ وہ نبی ہے جو بدر مادر میں ابرہہ کے لشکر کی بربادی بھی دیکھ رہا تھا اور عالم ارواح میں قوم عاد کی بربادی بھی دیکھ رہا تھا. ظہور امام زمانہ کی تعلیل کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اگر زحمت نہ ہو اور مجھ سے آپ ناراض نہ ہو رہے ہوں تو یہ جو فاصلہ ہے اس کو پر کر دیجئے. بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. مشکل باتیں تو نہیں ہے, مجھے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے. آخری تقریر ہے اس نشست کی. بھائی باتیں پہنچ رہی ہیں. کیا ترجمہ ہوا؟ آپ کسی سے ویریفائی کیجیے گا, کسی مسجد میں جائیں مولوی صاحب سے, سب سے ویریفائی کیجیے گا. الم تر کا ترجمہ کیا تم نے نہیں دیکھا. تو محمد نے بدن مادر میں بھی دیکھا, محمد نے عالم ارواح میں بھی دیکھا. تو اب کس طریقے سے میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. یہ وہ نبی ہے جس کی نگاہ پوری کائنات پر ہے. عالم ارواح میں بھی دیکھ رہا ہے, بدن مادر سے بھی دیکھ رہا ہے. اللہ آیت میں یہی بتلا رہا ہے. عالم ارواح میں بھی دیکھ رہا ہے اور بدن مادر میں بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ وہ نبی ہے جس کی نگاہ پوری کائنات پر ہے. یہ وہ نبی ہے جس کی نگاہ پوری کائنات پر ہے. اب ایک جملہ ہدیہ کر دوں. وَاصْبِرْ
لحکم ربک فإنک بأعیننا، میرے محمد تو اپنے رب کی طرف سے حکم کا انتظار کر، میری نگاہیں تجھے مسلسل دیکھ رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری نگاہیں تجھے مسلسل دیکھ رہی ہیں۔ تو نبی کی نگاہیں پوری کائنات پر اور اللہ کی نگاہیں مسلسل نبی پر۔ ایسے ہی ہے وَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، میرے محمد تو اپنے رب کی طرف سے حکم کا انتظار کر، فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، میری نگاہیں مسلسل تجھے دیکھ رہی ہیں۔ کس کے لیے کہا یہ؟ آخری نبی کے لیے کیا کہا کہ میری نگاہیں تجھے مسلسل دیکھ رہی ہیں۔ اب ایک جملہ ہدیہ کر دوں میرے بھائی، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْیُنِنَا، حضرت نوح علیہ السلام کے لیے پروردگار عالم نے کیا کہا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْیُنِنَا، نوح کشتی بناؤ میری آنکھوں کے سامنے بناؤ۔ ختم ہو گئی میری بات، نبی کی شان رسالت، نوح وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْیُنِنَا، نوح کشتی بناؤ میری نگاہوں کے سامنے بناؤ۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دو کہ نوح علیہ السلام کا ایک عمل پروردگار کی نگاہوں کے سامنے اور میرے نبی کی پوری زندگی پروردگار کی نگاہوں کے سامنے، اس لیے تو کہا کہ وَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، میرے محمد تو صبر کر، تو حکم کا انتظار کر، میری نگاہیں تجھے مسلسل دیکھ رہی ہیں۔ تو نوح کا ایک عمل پروردگار کی نگاہوں کے سامنے اور محمد کی پوری زندگی پروردگار کی نگاہوں کے سامنے، تو جس کی پوری زندگی پروردگار کی نگاہوں کے سامنے ہوگی اس کی زندگی میں نہ ہذیان ہوگا نہ نسیان ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اس کی پوری زندگی میں نہ ہذیان ہوگا، اس کی بات تو نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ مسائل پہ آ جاؤ میرے بھائی، پڑھ دوں 5-10 منٹ پڑھنے، زیادہ نہیں، طویل گفتگو۔ اس کی پوری زندگی ہے خدا کی نگاہوں کے سامنے ہو، اس کی زندگی میں نہ ہذیان ہوگا نہ نسیان ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جانا وہی لفظ نعمت تک ہے۔ سورہ لقمان کی جو آیت میں نے پڑھی کہ اللہ نے تمہارے لیے تمام، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ تھا وہ سب کچھ مسخر کر دیا، اور تمام نعمتیں، میرے بھائی تھک رہے ہو بتا دوں، میں پڑھ دوں، تمام نعمتیں ظاہری اور باطنی مکمل کر دی۔ یہ لفظ نعمت ہے نا، اس کو ذہن میں رکھنا۔ سورہ والضحیٰ قرآن مجید کا مشہور سورہ ہے، گفتگو زیادہ طویل نہیں ہوگی، 10 منٹ چاہیے، میں مسائل تک آ جاؤں گا۔ سورہ والضحیٰ، اب نعمت ذہن میں رکھنا، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔ درمیان سے جو آیتیں میں نے چھوڑ دی، وہ اما بنعمت ربک فحدث، ترجمہ آرام آرام سے سنیے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ والضحیٰ، دن کے اس وقت کی قسم جب دن پوری طرح روشن ہو، واللیل اذا سجی، جب رات پوری طرح تاریک ہو جائے۔ میرے محمد ما ودعک ربک وما قلی، تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوا اور تمہیں کبھی اکیلے نہیں چھوڑا۔ تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوا اور تمہیں کبھی اکیلے نہیں چھوڑا۔ کیا کرے؟ ما ودعک ربک وما قلی، میرے محمد تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہوا اور تمہیں کبھی اکیلے نہیں چھوڑا۔ یاد رکھنا کہ اللہ نے نبی کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑا، اور اگر ہجرت میں نبی کے ساتھ جا رہے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ نبی اکیلا ہے، کوئی نہ کوئی نبی کے ساتھ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے کبھی اکیلے نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی، میرے محمد تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا۔ نبی کے لیے کہہ رہا ہے میرے بھائی، نبی کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا۔ اور اب اس جملے تک لانا تھا، اس جملے تک میرے بھائی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محمد ان قریب ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ میرے محمد ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اب اگلی آیت، اگلا ٹکڑا کہنے لگا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اگلا ٹکڑا، الم یجدک یتیما فآوی، میرے محمد ہم نے تجھے یتیم پایا، ہم نے تیری پرورش کی۔ الم یجدک یتیما فآوی، میرے محمد ہم نے تجھے یتیم پایا، ہم نے تیری پرورش کی۔ ووجدک ضالا فہدی، اور میرے محمد ہم نے لوگوں کی ہدایت تیری جانب کر دی، ٹھیک ہے؟ اور اب اگلا ترجمہ،
अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ालिमन फहदा व वजदका आइलन फअगना। और मेरे मोहम्मद हमने तुझे मुफलिस पाया तो तुझे दौलत दे दी, हमने तुझे मुफलिस पाया तो तुझे दौलत दे दी। अब जरा तर्जुमा एक मरतबा और सुन लो, है अलम यजिदका यतीमन फआवा वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। मेरे मोहम्मद अनकरीब हम तुझे इतना देंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा, ठीक है। अलम यजिदका यतीमन फआवा, मेरे मोहम्मद हमने तुझे यतीम पाया तो तेरी परवरिश की। वह वजदका ज़ालिमन फहदा व वजदका आइलन फअगना। और मेरे मोहम्मद हमने तुझे मुफलिस पाया तो तुझे दौलत दी। और अब आखिरी आयत में कहने लगा मेरे भाई, आखिरी आयत में नबी नेमत ध्यान में रखना, वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मेरे मोहम्मद जो नेमतें हमने तुझे दी है उनका बार बार तज़किरा करो, ठीक है मेरे भाई पीछे बात पहुंच रही है, मुश्किल बात तो नहीं है, मेरा सरी हिला दो कि बात पहुंच रही है। मेरे मोहम्मद बहुत तवज्जो रखिएगा, कुछ अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाई। तो क्या कहने लगा कि मैंने तुझे नेमतें दी, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। मेरे मोहम्मद अनकरीब हम तुझे इतना देंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। और आखिरी आयत में क्या कह रहा है, वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मेरे मोहम्मद हमने जो तुझे नेमतें दी हैं उनका बार बार तज़किरा करो। अच्छा मुझे बताइए, कॉमन सेंस की बात है कि जो नबी अलम यजिदका यतीमन फआवा, मेरे मोहम्मद तू यतीम था, मैंने तेरी परवरिश की, तो यतीमी में परवरिश क्या ये नेमत नहीं है? मेरे भाई आहिस्ता हो गए हो लेकिन मेरा साथ देना भाई। अलम यजिदका यतीमन फआवा, मेरे मोहम्मद तू यतीम था, मैंने तेरी परवरिश की, तो मुझे बताओ यतीमी में परवरिश क्या नेमत नहीं है? है ना? है? वह वजदका ज़ालिमन फहदा व वजदका आइलन फअगना। और मेरे मोहम्मद मैंने तुझे मुफलिस पाया तो तुझे दौलत दी, तो मुफलिसी में दौलत मिलना क्या नेमत नहीं है? भाई यतीमी में परवरिश नेमत, मुफलिसी में दौलत नेमत। और परवरदिगार क्या कह रहा है, अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मेरे मोहम्मद जो नेमतें मैंने तुझे दी है उनका बार बार तज़किरा करो, मुझे कहने की इजाजत दो। यतीमी में परवरिश नेमत, मुफलिसी में दौलत नेमत। भाई यतीमी में परवरिश की अबू तालिब ने, अबू तालिब नेमत। भाई बात पहुंच रही है भाई। यतीमी में परवरिश की अबू तालिब ने, अबू तालिब नेमत। मुफलिसी में दौलत दी खदीजा ने, खदीजा नेमत। तो इस कुरान की निगाह में, कुरान की रोशनी में दो नेमतें, यतीमी में परवरिश की अबू तालिब ने, अबू तालिब नेमत। मुफलिसी में दौलत दी खदीजा ने, खदीजा नेमत। और अब आयत ने कहा वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मेरे मोहम्मद जो नेमतें हमने तुझे दी हैं उन नेमतों का बार बार तज़किरा करो, उन नेमतों का बार बार तज़किरा करो। तो अब अगर मेरा मोहम्मद बार बार अबू तालिब और खदीजा का तज़किरा करे तुम चल क्यों जाती हो? मेरे बुजुर्गों, गुफ्तगू इस मरहले पर आकर इख्तिताम पज़ीर हो रही है। एक जुमला हदिया कर दूं पीछे वाले भाई, दो नेमतें हो गई हैं, अबू तालिब और खदीजा कुबरा सलाम अलैहा, दो नेमतें हो गई। और अब आयत ने क्या कहा, बहुत तवज्जो रखिएगा। वला सौफा, सूरज वज़ुहा, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। मेरे मोहम्मद, मेरे भाई, आपको हदिया करो पीछे वाले, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। मेरे मोहम्मद अनकरीब हम तुझे इतनी नेमतें देंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। अनकरीब हम तुझे इतनी नेमतें देंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। एक नेमत अबू तालिब, दूसरी नेमत खदीजा। और अल्लाह क्या कह रहा है कि हम तुझे अनकरीब इतनी नेमतें देंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। क्या सूरह कौसर भूल गए? इन्ना अताइना कल कौसर। मेरे मोहम्मद हमने तुझे फातिमा अता कर दी। ज़ुहूर इमाम ज़माना की ताजील के लिए मिलकर बुलंद तरीन सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस खत्म हो गई मेरी बात। लेकिन ये जो दो नेमतें हैं, कुरान और शजर मुबारका, इतनी आयात मैंने आपकी खिदमत में हदिया की। ये जो दो नेमतें हैं रसूल के पास, कौन सी दो है? मेरे भाई घबरा क्यों रहे हो? जनाब अबू तालिब और खदीजातुल कुबरा सलाम अलैहा, ये दो नेमतें हैं। अब जरा इन दो नेमतों का किरदार तो देखो। रसूल की पहली दावत इस्लाम,
مکے میں پہلی دعوت اسلام دونوں کا کردار دیکھیے. آیت آئی وانذر عشیرتک الاقربین، میرے محمد اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو بلا. ٹھیک ہے، سنا بھائی واقعہ، جہاں تک سنا اس سے آگے جاؤں گا، میرا ساتھ دینا. میرے محمد اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو بلاؤ ہے. اب مولا آپ کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول نے مجھے حکم دیا کہ علی جاؤ. نعمت ذہن میں رکھے گا، ابو طالب اور خدیجہ بالکل ذہن میں رکھیے گا، ان دو نعمتیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. علی جاؤ اور اعلان کر دو کہ محمد نے کھانا رکھا ہے. علی کہتے ہیں کہ میں نے گوشت لیا اور وہ گوشت لا کر جو ہے وہ رسول کی خدمت میں رکھ دیا، اور اس کی کوانٹٹی اتنی تھی کہ بمشکل ایک آدمی کھا پائے. بمشکل ایک آدمی کھا پائے. اور اب روایت میں اختلاف ہے کہ 80 سے لے کے 100 تک اتنے لوگوں کو بلایا. ڈیٹیل میں نہیں جانا میرے بھائی، خدیجہ اور ابو طالب یہ سمجھ لو، ذرا سا جاگ جاؤ، ختم ہو گئی میری بات. آخری مجلس ہے، بلایا اور اب لوگ آنا شروع ہوئے. لوگ، پتہ ہے یہ جو دعوت ذوالعشیرہ ہے کس کے گھر پر ہوئی تھی؟ خدیجہ کے گھر پر ہوئی تھی. جناب خدیجہ کے گھر پر ہوئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے جناب خدیجہ اس دعوت میں شامل نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ عشیرے میں نہیں ہے. عشیرے میں نہیں ہے. وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو بلاؤ. لوگ آئے، ختم ہو گئی میری بات ہے. لوگ آئے اور آنے کے بعد بیٹھ گئے 100 کے قریب لوگ. پتہ ہے وہ جو 100 کے قریب لوگ ہیں میرے بھائی، تھک تو نہیں رہے؟ نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے. ایک جملہ نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے. وہ جو 100 کے قریب لوگ تھے نا، ان میں صرف 2 عورتیں تھیں. صرف 2 عورتیں تھیں. ایک جناب اسماء بنت عبد المطلب اور دوسری فاطمہ بنت محمد. ختم ہو گئی میری بات. جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. کتنی عورتیں تھیں؟ 2. کون؟ اسماء بنت عبد المطلب اور فاطمہ بنت محمد. فاطمہ بنت محمد رسول کی بیٹی. تو ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھنا ہے کہ اگر رسول کی اور بیٹیاں تھیں تو کہاں تھیں؟ اور بیٹیاں تھیں تو کہاں تھیں؟ ختم ہو گئی میری بات. لوگ جمع ہوئے عشیرے والے. میرے بھائی بات پہنچ رہی ہے پر نعمت سمجھ لو ہے. خدیجہ کے گھر میں دعوت ہو رہی ہے، لوگ جمع ہوئے. جب لوگ جمع ہوئے نا تو اب رسول نے، علی بیان کرتے ہیں کہ پیالہ جس میں شوربہ تھا وہ رسول نے اپنے قریب لیا، اس پر کچھ پڑھا، ایک لقمہ ایک نوالا چکھا. میرے بھائی تھک تو نہیں رہے؟ پیچھے والے بھائی تھک تو نہیں رہے؟ ایک نوالا، دعوت ذوالعشیرہ ایک نوالا رسول نے چکھا اور اس کے بعد اس کو آگے بڑھا دیا. سب کھاتے جاتے ہیں، سب نے کھایا. اور جب وہ پیالہ واپس آیا نا تو آپ کے مولا بیان کرتے ہیں کہ جتنا سالن پہلے تھا اتنا ہی موجود تھا. اور سب نے پیٹ بھر کے کھایا اور جتنا سالن موجود تھا اتنا ہی رہا. خدا کی قسم مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دو. پیچھے والے بھائی ایک جملہ آگے کر دوں. بھائی سب نے کھایا اور سالن اتنا ہی تھا جتنا پہلے موجود تھا. تو مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے بھائی. اور نبی پہلے نبوت کا اعلان کرے اور بعد میں معجزہ دکھلائے. یہ عبداللہ کا بیٹا آمنہ کا لال یہ محمد پہلے معجزہ دکھلاتا ہے پھر نبوت کا اعلان کرتا ہے. ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے میرے بھائی مل کر بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد پر. سمیت دی. ایک جملہ ہدیہ کر دوں، مصائب بھی پڑھنے، ایک جملہ ہدیہ کر دوں. تھک تو نہیں رہے، نیند تو نہیں آ رہی میرے بھائی؟ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے میرے بزرگ، ایک جملہ ہے. تو اب لوگ موجود ہیں. ایک مرتبہ بہت توجہ رکھیے گا میرے بھائی. دعوت ذوالعشیرہ پہلی دعوت ہے. کردار دیکھنا جناب خدیجہ کو اور ابو طالب کا. جناب خدیجہ میں یہ دعوت ہو رہی ہے کہ گھر میں. اور اب رسول اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد رسول نے کچھ کہنا چاہا. بھرے ہوئے مجمع سے دعوت کا اعلان کر رہے ہیں، رسول نے کچھ کہنا چاہا. دوسرے گوشے سے ابو لہب اٹھ کر کھڑا ہو گیا. جانتے ہو ابو لہب کو نا؟ پھٹے باز جانتے ہو نا؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ جو میرا محمد ہے یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں نہیں آ رہا، چھوڑ دو، یہ فضول بات کر رہا ہے. ختم ہو گئی میری بات. رسول بیٹھ گئے اور سارے لوگ چلے گئے. سارے لوگ جانے لگے.
रसूल ने पीछे से आवाज दी कि भाई कल फिर आ जाना। ये है तबलीग इतनी आसान नहीं है। रसूल ने फिर आवाज दी कि भाई कल फिर आ जाना। दूसरे दिन लोग जमा हुए, दूसरे दिन भी यही हुआ। रसूल उठकर खड़े हुए, कुछ कहना चाहा, सबने खाया लेकिन कह नहीं सके। अबू लहब फिर उठकर खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद कहने लगा कि ये मजनून है नाउजुबिल्लाह, इसकी बातों में ना आना, चलो। सब चले गए। मेरे भाइयों मेरा साथ देना, खत्म हो गई मेरी बात। तीसरे दिन फिर यही हुआ। रसूल पैगाम नहीं दे सके, तबलीग नहीं कर सके। चौथा दिन आया, एक मर्तबा एक गोशे से अबू लहब उठकर खड़ा हुआ है और एक गोशे से अबू तालिब उठकर खड़े हुए। अब रुक जाओ मेरे भाई, अब रुक जाओ है। गोशे से अबू तालिब उठकर खड़े हुए, हमें हत्या करूंगा दूंगा लेकिन एक तुमने हत्या करने दो। भाई 3 दिन तक अबू लहब उठकर खड़ा हो रहा है और नबी को रोक रहा है कि इसका पैगाम नहीं सुनो, और सबको लेकर जा रहा है। मेरे भाई मेरी तरफ मुतवज्जह रहना, कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ। अजीब बात यह है कि वो जो अबू लहब था, अभी तो नबी ने बहुत तवज्जो रखा। मेरे भाई मैं जुमले तलाश कर रहा हूँ। अभी तो नबी ने तबलीग की नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन अबू लहब पहले से समझ गया कि नबी क्या कहने वाले हैं। भाई बात पहुंच रही है। भाई अभी तो नबी ने कुछ कहा नहीं, भाई तबलीग नहीं की, लेकिन अबू लहब समझ गया कि रसूल क्या कहने वाला है। तो तारीख में ऐसे जीनियस बहुत कम है। कुछ समझ जाते हैं कि रसूल क्या कहने वाला है और कुछ समझ जाते हैं कि रसूल क्या लिखने वाला है। बस खत्म हो गई मेरी बात। कुछ समझ जाता है कि रसूल क्या कहने वाला है और कुछ समझ जाता है कि रसूल क्या, ठीक है ना। खत्म हो गई मेरी बात। भाई एक जुमला हत्या कर दूं मेरे भाई, एक जुमला तो मैं हत्या करता हूँ जुमला शीला का। अब चौथे दिन एक मर्तबा रसूल खड़े हुए पैगाम देने के लिए, सबने खा लिया, पेट भर गया। रसूल खड़े हुए पैगाम देने के लिए, और जैसे ही रसूल खड़े हुए तो वही हुआ, अबू लहब एक गोशे से उठकर खड़ा हुआ। जैसे ही अबू लहब, मेरे भाई मेरी तरफ मुतवज्जह रहना, बहुत जरूरी बात क्या कर रहा हूँ। अबू लहब उठकर खड़ा हुआ, एक गोशे से अबू तालिब उठकर खड़े हुए हैं। जनाब अबू तालिब उठकर खड़े हुए और जुमला पता है क्या है? फरमाने लगे जनाब अबू तालिब उसको, अबू लहब की तरफ कहने लगे, उसको क्या अहमक खामोश हो जा। काट रहे अबू तालिब। तीन रवैये हैं अबू तालिब के। अगर ये 3 रवैये आप तक पहुंच गए, मैं मसाइल तक आ जाऊंगा। डांटा अबू तालिब ने, डांटा, कहने लगे उसको क्या अहमक खामोश हो जा। और उसके बाद बताए अबू तालिब डांट चुके उसको, मजमे की तरफ मुड़े, और मजमे की तरफ मुड़ने के बाद वो जो मजमा है उनकी तरफ मुड़ने के बाद कहने लगे, वल्लाहि ला या माशरा बनी अब्दुल मुत्तलिब, वल्लाहि ला यकुमन्ना मिन्नी अहद हत्ता यतकल्लम इब्न अखी मोहम्मद। अगर आप यहाँ से कोई भी उठा, जब तक मेरा भतीजा मोहम्मद तुमसे खिताब ना कर ले, यहाँ से कोई नहीं उठेगा। ये है तबलीग है। पहला रवैया अबू लहब को डांटा। दूसरा रवैया लोगों से कहा कि कोई उठेगा नहीं जब तक मेरा मोहम्मद तुमसे खिताब ना कर ले। और अब तीसरा रवैया एक मर्तबा अबू तालिब मोड़े रसूल की जानिब, मोहम्मद की जानिब, और मोड़ने के बाद कहने लगे, कौम या सैयदियों बलाई, ऐ मेरे सैयदों सरदार उठकर खड़े हो, बल्लिग रिसालत रब्बिक, और अपने रब की रिसालत लोगों तक पहुंचा दे। खत्म हो गई मेरी बात। आपने तरीका देखा अबू तालिब का। अबू लहब को डांटा, लोगों को डांटा कि जनाजा नहीं हिलना। और अब रसूल से क्या कह रहे हैं? कौम या सैयदियों बलाई, ऐ मेरे सैयदों सरदार उठकर खड़े हो और बल्लिग रिसालत रब्बिक, अपने रब की रिसालत बल्लिग रिसालत रब्बिक, अपने रब की रिसालत लोगों तक पहुंचा दे। अल्लाह को और अबू तालिब का ये लफ्ज़ बल्लिग इतना पसंद आया कि अल्लाह ने तय किया कि अबू तालिब, तूने मेरे चहीते मोहम्मद की रिसालत पहुंचाने के लिए लफ्ज़ बल्लिग का इस्तेमाल किया। जब तो सही कि मैं तेरे बेटे की विलायत पहुंचाने के लिए भी लफ्ज़ बल्लिग का इस्तेमाल करूंगा। या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। मेरे बुजुर्गों, गुफ्तगू
اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو رہی ہے، لیکن ایک جملہ تو ہدیہ کر دوں ہے۔ رسول اٹھ کر کھڑے ہوئے، مسائل تک آ گیا، ایک جملہ رسول اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد فاسٹ فارورڈ میں سنو میرے بھائی، ہے فاسٹ فارورڈ میں رسول کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے اے بنی عبد المطلب، میں خدائے واحد کی طرف سے آیا ہوں جو عادل ہے، رسول بن کر آیا ہوں، مجھے رسول مانو، اس میں خیر دنیا بھی ہے، خیر آخرت بھی ہے۔ اور اس کے بعد جملہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہنے لگے ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ اچھا اصول دین کیا ہے میرے بھائی؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ایسا یہ کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ یہ جو ذوالعشیرہ ہے نا، یہ پہلی دعوت ہے، پہلی، اور پہلی دعوت میں اصول دین طے ہو گئے۔ اب ذرا میرے ساتھ رسول کا خطبہ سنو۔ اے معاشرہ بنی عبد المطلب، میں خدائے واحد کی طرف سے آیا ہوں، توحید، جو عادل ہے، عدل، رسول بن کر آیا ہوں، رسالت، اس میں خیر دنیا بھی ہے، خیر آخرت بھی ہے، قیامت، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، امامت۔ ٹھیک ہے نا؟ ختم ہوئی میری بات۔ بھرے ہوئے مجمع سے وہی اٹھ کر کھڑا ہوا جسے کھڑا ہونا تھا، وہی اٹھ کر کھڑا ہوا جسے کھڑا ہونا تھا۔ 11-12 برس کی عمر علی کی ہے، 13 برس۔ ایک مرتبہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا، اگرچہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں، اگرچہ میرے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ ایک مرتبہ رسول نے علی کو قریب بلایا، علی جیسا ہی بہت توجہ رکھنا، جیسے ہی علی رسول کے قریب آئے، ایک مرتبہ رسول نے علی کے شانوں پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد علی کو مجمع کے سامنے موڑ دیا۔ ارے یہ ذوالعشیرہ کا منظر دوبارہ خطیر میں دیکھنے کو ملا۔ بس ختم ہو گئی میری بات، ختم ہو گئی۔ مجمع کی طرف علی کو موڑا، آخری جملہ میرے بھائی، پیچھے والے بھائی، آخری جملہ، علی کو مجمع کی طرف موڑا، اور اب جملہ سن رسول کا، کہنے لگے یا معاشرہ بنی عبد المطلب، ھذا علی بن ابی طالب، یہ علی بن ابی طالب ہے، ھذا اخی، ھذا خلیفتی، ھذا وزیری، ھذا ولی، ھذا وزیری فی الدنیا والآخرہ۔ یہ علی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا وزیر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر بولوں کہ علی کو سارے عہدے ذوالعشیرہ کی دعوت میں مل گئے تھے، تو سقیفہ میں کس عہدے کے لیے میٹنگ کر رہا تھا؟ میرے بزرگوں، گفتگو اس مرحلے پر آ کر اختتام پذیر ہو گئی۔ پروردگار جو حاجات لے کر آپ اس فرش عزا پر آئے ہیں، جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کے صدقے میں وہ حاجات پوری ہوں آپ کی۔ یہ دونوں وسیلے ہیں، اس کو ذہن میں محفوظ رکھنا۔ میں مسائل تک آ گیا، کیا عباس کا خون ابو طالب کا خون نہیں تھا؟ آج محرم الحرام ہے میرے بھائی، آہستہ آہستہ روایت سن لو، 6 یا 7 دقیقے ہیں، میں طویل مسائل نہیں پڑھوں گا۔ پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو، چھوٹے حضرت کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، میرے پاس جملے نہیں ہیں کہ میں تمہیں کس طریقے سے مسائل کے لیے آمادہ کروں۔ اپنا اپنا ظرف ہے، اپنا اپنا دل ہے، اور اپنا اپنا لگاؤ ہے چھوٹے حضرت کے ساتھ۔ شرم کھا کر گریہ نہ کرنا میرے بھائیوں، شرم کھا کر گریہ نہ کرنا۔ پہچانتے ہو ابو الفضل عباس کو؟ تمہیں پتہ ہے میرے بھائی، ایک جملہ ہدیہ کروں، معاشر کا روز ہوگا، انبیاء کرام موجود ہوں گے، حشر کا دن ہے، انبیاء کرام موجود ہیں، رسول مسند شفاعت پر موجود ہیں۔ یہ روایت لکھی ہوئی ہے میرے بھائیوں، رسول مسند شفاعت پر موجود ہیں۔ ایک مرتبہ آواز آئے گی کہ محشر والوں اپنی آنکھیں بند کر لو، ارے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا آ رہی ہے۔ سارے نبی اپنی آنکھیں بند کر لیں گے، بیٹھ جائیں گے۔ ایک مرتبہ بیوی آئے گی رسول کے پاس، رسول اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اپنی بیٹی کی تعظیم کریں گے، اور اس کے بعد جملہ سنو گے۔ ایک مرتبہ رسول اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے کہیں گے کہ بیٹی امت کی شفاعت کا دن ہے، امت کی شفاعت کا کوئی سامان لائی ہے؟ شہزادی سر بلند کریں گی
اور کہیں گی کہ بابا میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے اپنے بیٹے عباس کے 2 ہاتھ لائی ہوں۔ میرے بھائیوں، شرم کھا کے گریا نہ کرنا، چھوٹے حضرت کو باب الحوائج کو غصہ دے رہے ہو۔ تمہیں پتہ ہے عباس کا لقب کیا ہے؟ عباس کا لقب ہے باب الحسین، حسین کے دروازے کا نام ہے عباس۔ میرے بھائیوں، میں کس طریقے سے تمہاری خدمت میں ہدیہ کروں، ایک جملہ سن لو۔ علی فرماتے ہیں کہ عقیل، میرے لیے ایک بہادر خاندان سے ایک بہادر عورت کا انتخاب کرو، جس کے بدن سے ایک بہادر بچہ پیدا ہو، جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ شہزادی ام البنین سے عقد ہوا، اور یہ روایات میں ملتا ہے کہ جب شہزادی ام البنین عباس کی ماں خانہ علی میں آئی ہے نا، تو ایک مرتبہ چوکھٹ کو بوسا دیا، گھر کے دروازے کو بوسا دیا، اور رخ کیا جنت البقیع کی جانب اور کہا کہ بیوی فاطمہ، میں بیوی بن کر نہیں آئی ہوں، تمہارے بچوں کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ آئی گھر میں، پوچھا کہ شہزادے کہاں ہیں، شہزادیاں کہاں ہیں؟ تمہیں پتہ ہے مقتل کا جملہ ہے کہ زینب، ام کلثوم، حسن، حسین کمرے میں موجود تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ شہزادی ام البنین کمرے میں داخل ہوئی، جملہ سنو میرے بھائی، زینب کے قدموں پر ہاتھ رکھا، ام کلثوم کے قدموں پر ہاتھ رکھا، حسن و حسین کے قدموں پر ہاتھ رکھا، اور رو کر کہنے لگی کہ شہزادو، یہ نہ سمجھنا کہ میں بن کر آئی ہوں، ارے میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ اس کا بیٹا ہے عباس۔ جب علی دنیا سے رخصت ہو رہے تھے نا علی، تو مولا علی نے سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیے، سب کے ہاتھ۔ شہزادی ام البنین گریہ کر رہی ہے کہ بابا آپ نے سب کے ہاتھ مولا آپ نے حسن کے ہاتھ میں دیے، کیا میرا عباس اس قابل نہیں تھا؟ کیا حسین کو بلاؤ، حسین آئے، عباس آئے، ایک طرف حسین کو بٹھایا، ایک طرف عباس کو بٹھایا، ایک جملہ حسین سے کہا، ایک جملہ عباس سے کہا۔ حسین سے پوچھا کہ بیٹا حسین کی تمہارا کون ہے؟ حسین نے کہا کہ بابا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، بابا یہ میرا عباس ہے۔ اور عباس سے پوچھا کہ بیٹے یہ تمہارا کون ہے؟ کہا مولا یہ میرے مولا ہے، یہ میرا آقا ہے، یہ میرا آقا حسین ہے۔ زندگی بھر عباس نے کبھی بھائی نہیں کہا حسین کو۔ ایسا عباس عاشور کے روز آیا کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے۔ جملہ تمہیں یاد ہے نا، ظاہرین کہتے ہیں کہ حسین نے کہا کہ بھیا عباس تم تو میری فوج کے علمبردار ہو، تمہیں میں کیسے اجازت دے دوں؟ عباس نے دائیں دیکھا اور رو کر کہا کہ مولا وہ لشکر کا جس کا میں علمبردار تھا۔ کہا عباس کچھ بھی ہو جائے، آخری جملہ مصاحب کا، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ عباس جلی خیمے کے پیچھے آئے، سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ 7 محرم سے پانی بند ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ خیموں کے اندر سے آتش کی صدائیں بلند ہوئی۔ سکینہ کو بلایا، کہا بیٹی سکینہ بہت پیاسی ہے۔ کہا ہاں چچا جان بہت پیاسی ہوں۔ کہا بیٹی سکینہ ذرا دوڑ کر جا، اپنے پانی کا مشکیزہ لا۔ آخری جملہ، سکینہ دوڑتی بھی گئی، اپنا مشکیزہ لے کر آئی۔ عباس نے سکینہ کو گود میں اٹھایا اور اب چلے حسین کی جانب۔ تمہارا مولا حسین دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک جملہ سکینہ سے کہا، ایک جملہ عباس سے کہا۔ عباس نے کہا کہ بھیا عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو، اور جاؤ میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دی۔ اور ایک جملہ سکینہ سے کہا، کہنے لگے بیٹی سکینہ آج تو چچا کو بھیج رہی ہے، کل جب ظالم رائے کوفہ و شام میں تجھے تماچے ماریں گے تو اس وقت چچا کو بہت یاد کرے گی۔ راوی کہتا ہے جب رائے کوفہ و شام میں شمر تازیہ نہ مارتا تو بچی عباس کے سر کی طرف دیکھتی۔ آخری جملہ مصاحب کا، آخری جملہ، میدان میں آیا عباس، فوجیں دور دور بھاگی، فرات پر 4000 کے قریب فوج تھی، فوج کو بھگایا، جس لگائی، نہر کے اندر آئے، پانی کو اپنی ہتھیلے میں لیا اور دکھایا کہ یہ ہمارا تصرف ہے پانی میں، مشکیزہ بھرا۔ اب عباس چلے ہیں، کسی نے حملہ کیا،
دایاں بازو گرا، بایاں بازو گرا، کسی نے تیر مارا، وہ تیر عباس کی آنکھ میں لگا، آواز دی کہ مولا میری مدد کو پہنچو، آقا میری مدد کو پہنچو۔ مقتل کا جملہ ہے کہ جب بھی کوئی شہید ہوتا تو حسین گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے میدان میں جاتے، لیکن وہی راوی لکھتا ہے کہ جب عباس نے پکارا ہے نا تو ایک مرتبہ کمر تھام کر اٹھے اور رو کر کہنے لگے کہ بھیا عباس آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ آخری جملہ مسائل تھا، آخری جملہ عباس کے پاس پہنچے، آنکھوں سے خون صاف کیا، عباس کا سر اٹھایا اپنے زانوں پر رکھا، عباس نے پھر سر اٹھایا اپنا زمین پر رکھا، عباس کا سر حسین نے پھر اٹھایا اپنے زانوں پر رکھا اور رو کر کہنے لگے کہ بھیا عباس کیا آخری وقت میں بھائی سے کوئی شکوہ ہے؟ کہا مولا کوئی شکوہ نہیں ہے۔ آخری جملہ بس ایک منظر ذہن میں آ گیا تھا، آخری جملہ جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ان کا سر بابا علی کے زانوں پر تھا۔ مولا جب بابا علی دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ان کا سر بھیا حسن کے زانوں پر تھا۔ مولا جب بھیا حسن دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ان کا سر آپ کے زانوں پر تھا۔ مولا میرے ذہن میں خیال آیا جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ کیا بھیا عباس مت گھبراؤ، وہ ماں جس نے حسین کو چکی پیس پر ڈالا ہے وہ ماں موجود ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتا میں حسین حسین یا حسین یا حسین